بات کرنا چاہ رہے ہیں جو پاک بھارت تعلقات کے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مبارکباد کی ڈپلومیسیز ہو رہی تھی، خوشیاں بانٹی جا رہی تھی، محبتیں بانٹی جا رہی تھی. پاک بھارت تعلقات اس وقت کس نہج کھڑے ہیں؟ ایک بریک کے بعد اسی پر بات کریں. پاک بھارت بڑھتے تعلقات اور گلے ملتے، مصافحے کرتے سب معاملات کھٹائی میں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاک بھارت تعلقات پر آج پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے یہ کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر پرامن اور بہترین تعلقات چاہتا ہے، لیکن بھارت جامع مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب دونوں ممالک کے درمیان امن عمل معطل ہو چکا ہے. نہ صرف یہ کہ بلکہ گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو اس کے انکشافات ہوئے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ جو سانحہ پٹھان کوٹ تھا اس پر جو انویسٹیگیشن ٹیم گئی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وہاں پر گئی تھی، اس تک مکمل رسائی مختلف جگہوں پر نہ دینا، فوجی رسائی بھی نہ دینا اور ان مقامات پر رسائی نہ دینا، اس نے کئی معاملات کھڑے کر دیے تھے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ پاک بھارت تعلقات خاصے کھٹائی میں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے کچھ مندرجات اور کچھ باتیں آج عبدالباسط جو کہ سفیر ہے وہاں پر، پاکستانی سفیر ہے بھارت میں، انہوں نے آج واضح کر دیے ہیں. بات کرتے ہیں تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ آخر اب پاک بھارت تعلقات کس نہج پر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک ایسا وقت تھا جب نریندر مودی پاکستان آتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحے ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستان میں ٹھیک ٹھاک عزت دی جاتی ہے، اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ کلبھوشن کے انکشافات سامنے آئے ہیں. آپ کو پاک بھارت تعلقات کس نہج پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مستقبل میں اور خاص طور پر اس وقت؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں اس کی وجہ سے کافی کشیدگی آئی ہے، اور یہ بالکل لازمی بھی تھا، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم توقع کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایک مثبت رویہ دکھایا اور یہ کوشش کی، اور پرائم منسٹر تو بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے اور دلی دیانتداری سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بہتر کیا جائے. تو بڑی مایوسی ہوئی کہ جس طریقے سے انڈیا نے اس کے بالکل برعکس نہ صرف تعلقات کو خراب کرنے کے لیے بلکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نہ صرف جاسوس بھیجے بلکہ ایسے جاسوس جو کہ پاکستان میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. تو ظاہر ہے اس سے ایک مضر اثرات ہوئے ہیں، لیکن ہماری امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سیاسی اور سفارتی سطح پر اٹھایا جائے گا، اور پاکستان یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس قسم کی حرکتیں ختم کرے، تاکہ پاکستان اور انڈیا اس طریقے سے آگے بڑھیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتری کی طرف آگے بڑھیں. لیکن بھارت نے پاکستان کی JIT کو تو محدود رسائی دی ہے، اور کل دفتر خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا اور اس کے کچھ پوائنٹس میں نے بتائے ہیں کہ پاکستان کو اس معاملے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب ضرور، میرے خیال میں اگر ان کی یہ توقعات تھی کہ ان کو اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ انڈیا کے لیے خود سودمند ہوگا کہ وہ زیادہ رسائی دیتے تاکہ پاکستان میں اس کے شواہد جو ہیں وہ اور بہتر طریقے سے پاکستان جب عدالت میں رجوع ہو ان معاملات پر تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک انہوں نے رسائی دی ہے اور کہاں تک جو شواہد حاصل کیے گئے ہیں وہ عدالت کے سامنے، اور عدالت کس طریقے سے ان شواہد کو دیکھتی ہے. جیسا پاک بھارت تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے وہ کھٹائی میں پڑتے تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اب بہتر بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیا اس میں سعودی عرب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت کے تعلقات سعودی عرب سے بہت بڑھ رہے ہیں، اور ابھی نریندر مودی کو سب سے بڑا سول ایوارڈ بھی وہاں دیا گیا ہے سعودی عرب. یہ میرے خیال میں بات چیت کا سلسلہ پھر شروع کرنا چاہیے، اور یہ تمام یہ کارروائیاں جو انڈیا کر رہا ہے وہ ختم کرنی چاہیے، اور دونوں ممالک جو ہے ایسی کوئی کارروائی نہ کریں جس سے کہ دوسرا ملک جو ہے وہ غیر مستحکم ہوتا ہے، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن اصل جو آپ کے عزائم اور نیت ہے وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو پالیسیز انڈیا نے پہلے سے کر رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان بھی یہ یقین دہانی دلائے کہ وہ کوئی بھی اس قسم کے تنظیمیں کو استعمال نہیں کرنے دے گا کہ انڈیا کو نقصان پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ جنرل المسعود صاحب، ہمیں تجزیہ دیا۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا اس بارے میں ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا